تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم اس وقت سورہ بقرہ کی تشریح اور ترجمہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 124 سے. میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی, اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں, یعنی اللہ کا دوست. تو جب اللہ نے آزمایا تو ان کو پھر وہ انعام دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی 10th جنریشن سے میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ آزمایا, ان کے ایمان کا امتحان لیا اور پھر ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے امام الناس بنایا. یعنی آج بھی ہم بہت ساری جو ہے سنت ابراہیمی کی پیروی کئی معاملات میں کر رہے ہیں. ایون درود ابراہیمی جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود السلام کا ذکر ہے. ہمارے جو مین ہیں عبادات کے ارکان, اس میں جو حج ہے اس میں مینلی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی سنت ابراہیمی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا دوبارہ احیا کیا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. حتیٰ کہ ان کی ابھی ہم تھوڑی سی ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بت شکن کا لفظ استعمال کیا. اور یہ جو بت شکن ہے یہ کسی بت ساز کے ہاں پیدا ہوئی. یعنی ان کے فادر جو تھے اسکلپٹر تھے, بت بنانے کا کام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے اس بات سے نفرت تھی اور ان کے والد نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ان کا اس بات پہ کبھی کوئی کمپرومائز ہوا ہی نہیں. تو وہ ہمیشہ اس چیز کا جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے, ان کے کان کس لیے اتنے بڑے ہیں, اور ہر چیز کا یا تو ان کو واقعی ہنسی آتی تھی اور ان کو اس جاہلیت کا شروع سے اندازہ. جب اپنے والد کے ساتھ ٹیمپلز میں جاتے تھے تو جا کر بھی ان کو یہ چیز بڑی عجیب لگتی تھی کہ لوگ اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں اور خود ہی ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سچائی کو تلاش کیا اور انہوں نے ایک بار وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہوں نے سوچا کہ آج رات میں یہیں پہ رہوں گا. اور اس وقت کچھ لوگ جو ہے نا وہ ستاروں اور اس کو سورج کو بھی پوجنے والوں کی کہانیاں تھیں. اور وہ سوچنے لگے کہ سورج اور یہ جو ہے سورج بھی غائب ہو جاتا ہے رات کو, تارے بھی کبھی زیادہ نظر آتے ہیں کبھی کم, کبھی نہیں بھی نظر آتے موسم کی وجہ سے. اگر یہ خدا ہیں تو یہ غائب ہو جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں. عجیب سا بات تھی. انہوں نے شدت سے اللہ کو تلاش کیا اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک شدید اس میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی الٹیمیٹ ہے وہ اللہ اس پر سچائی کھول دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان پر اپنی حقیقت کھول دی اور ان کو یہ یقین راسخ ہو گیا کہ ساری دنیا کا چلانے والا ایک خدا ہے جو ہر ایک کو جانتا ہے, جو ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے, جو ہر قسم کے شیطان کی نیت کو بھی جانتا ہے, ہر قسم کے انسان کی نیت کو بھی جانتا ہے. کیا ہوگا وہ یہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو بچا سکتا ہے. تو انہوں نے جب اپنے والد سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایک خدا کی بات کی تو میں تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دوں گا. تو بہرحال انہوں نے لوگوں کو دعوت دی جب کہ ایک خدا پر ایمان لائیں اور اتنے سارے خداؤں کو بتوں کو مت پوجیں. تو لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اور ان کو شدید تنگ کیا. پھر یہ ہوا کہ ایک دن سب لوگ ایک کوئی تہوار تھا, وہ دریا کے کنارے گئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ پیچھے سے تمام بت توڑ دیے اور جو کلہاڑا تھا وہ ایک سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. جب لوگ آئے اور لوگوں نے پھر ان کو یہ شک تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے تھے اپنی کسی بیماری کا بہانہ کر کے. تو انہیں شک تھی, انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کلہاڑا تو بڑے بت کے کندھے پہ ہے, اس سے پوچھیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے. تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ یہ واقعی ہمارے خدا ہیں اور ان کو کسی نے تہس نہس کر دیا ہے, اور اگر یہی ہے تو تباہ کرنے والا بھی سلامت کھڑا ہے, بڑا پرسکون ہے. یہ تو اپنے تباہی کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے, بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے. لیکن وہ ان سب دلائل کو سن کر بھی ایمان نہ لائے
بلکہ انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ اس بندے کو ہم جلا کے مار دیں گے۔ تو شدید لوگوں میں غم و غصہ تھا، کوئی ایک بھی بندہ جو ہے ان کی دعوت پر ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے ان کو آگ میں جلانے کا، اور یہ پہلی آزمائش تھی جس کا یہاں پر کہا گیا ہے کہ کئی کئی باتوں سے آزمایا ان کو۔ انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا وہاں پہ کھودا اور اس میں بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی کہ آگ وہ دہک جائے، اور بہت سارے لوگ جو ہے جمع ہو گئے اس کو دیکھنے کے لیے کہ آج ابراہیم اور اس کا خدا سب کے سب جائیں گے، اور ہمارے خداؤں کی جو ہے نا آج بات پوری ہوگی، جب یہ بندہ جو ہے نا جو اپنے خدا کا ذکر کر رہا ہے، کوئی ایک خدا کا، یہ اور اس کا خدا دونوں سسٹم ہی آج ختم ہو جائیں گے۔ تو لوگ جو ہے وہ سب کے سب اپنے خداؤں کی وفاداری میں لکڑیاں ہر چیز اس میں ڈال دیتے کہ آگ خوب دہکے، اور ایک منجنیک ٹائپ چیز تیار کی گئی جہاں سے ان کو بلندی سے اس آگ میں پھینکنا تھا، کیونکہ وہ بہت وسیع لیول پہ دہک رہی تھی، اور تماشا دیکھنے والے سب کھڑے ہوئے۔ ان کو جب اس مشین میں ڈالا گیا جس کے ذریعے ان کو آگ میں دور سے پھینکنا تھا، کیونکہ قریب جانے کی کسی کے پاس ہمت نہیں تھی، آگ کی اتنی تپش تھی، تو اس وقت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ، اور انہوں نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جیسے چاہتے ہیں میں اللہ ویسے کرنے کو تیار ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا تم وہ کرو جو اللہ میرے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رضا بتا دی کہ جو میرے لیے اللہ کے نزدیک بہتر ہے میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اس پر جو ہے تو وہی تو پھر جو ہے ان کو منجنیک سے ان کو وہ پھینکا گیا آگ میں، اور آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، جیسا کہ ہر چیز، ہر بے جان چیز اللہ جب چاہے جس کو چاہے حکم دے اور وہ اپنا سب کچھ بدل دے۔ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بالکل ایسے پرسکون تھے کہ جیسے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ایک بہترین وقت گزارا، اور وہ آگ سے اس طرح باہر آئے جیسے کوئی باغ سے باہر آتا ہے۔ تو لوگ اس چیز کو دیکھ کر پکارنے لگے کہ ابراہیم کے خدا نے ان کو بچا لیا، اور واقعی ایسا ہی ہوا، ابراہیم کے خدا نے انہیں بچا لیا۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مدعا قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اگر آج بھی اتنا ایمان ہو تو آج بھی اتنا انعام ہو، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو یہ جو ہے نا یہ سب یہ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تو میں اس کو تھوڑا تفصیل سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بڑی بڑی آزمائشیں جن کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ نے اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے معجزے کو دیکھ کر، معجزہ اس لیے دکھایا جاتا ہے ایک تو ایک آزمائش ہو جائے، اور دوسرا اس معجزے کو دیکھ کر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو سمجھے، اس پر ایمان لائیں کہ جب سارے خداؤں کی وہ ساری کی ساری ایک بت شکن جس نے سب خداؤں کو توڑ دیا، وہ خدا اپنا بدلہ بھی نہ لے سکے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے ان کو آگ سے بچا لیا، تب بھی کوئی ایمان نہیں لا، سوائے دو لوگوں کو، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان دونوں کو لیا، اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ عراق جو ان کی برتھ پلیس تھا اس کو چھوڑیں اور آپ مصر میں چلے جائیں۔ تو وہ اپنی برتھ پلیس عراق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے ہجرت کی، مصر چلے گئے، اور یہ بھی سب تھا کہ اپنا ہی شہر، اپنا ہی ملک، اپنا ہی شہر سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے حکم پر ہجرت کی۔ یہ دوسری بات تھی، دوسری آزمائش تھی۔ وہاں پر بھی ان کے ساتھ کئی آزمائشیں ہوئیں، اور وہاں کا بھی ایک بہت ہی غلط اور ناانصاف حکمران تھا، اور وہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے جو ہے نا پکڑ لیا، اور وہ بہت غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو وہیں جامد کر دیا۔ پھر اس نے حضرت سارہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ جدھر جامد ہو گیا یہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہوا، دوبارہ پھر اس نے یہ حرکت کی، تیسری بار اس کو محسوس ہو گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام یہ اللہ کی بہت کی کوئی خاص بندہ ہے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جو کہ ایجپشین ہی تھیں، مصر کی ہی تھیں، انہوں نے ان کو گفٹ میں ان کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بوڑھے ہونے تک بھی، کافی ان کی عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں دی تھی، اور یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ایک چیز کے لیے، ایک اولاد کے لیے وہ بہت عرصہ دعا کرتے رہے۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اس بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اور ان کی شادی کے لیے ان کو کہا کہ حضرت حاجرہ سے آپ شادی کر لیں کہ اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ حضرت حاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بالکل چھوٹے تھے
اور شدید محبت تھی، اور جس کو ایک اولاد کو دعاؤں کے بعد حاصل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ ان دونوں کو مکہ میں کے صحرا میں چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کا کوئی پلان تھا۔ بہرحال انہوں نے ان کو تیار ہونے کا کہا، اور مکہ کے مروہ پہاڑ کے پاس انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں تنہا چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق خاموش رہے، بہت زیادہ اصرار پر پھر بھی خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ یہ سب اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے لیے کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا تو پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کو، اکیلے ہم نہیں ہیں، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر بے آب و گیا صحرا میں رک گئی۔ ان کے پاس صرف 2 دن کے لیے کھانے پینے کا سامان تھا۔ اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ شدت سے پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت تھی، اور ان کا بیٹا بھی چلا رہے تھے، وہ بھی پیاس کی شدت سے۔ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا شروع کیا، کبھی ادھر کبھی پیاس کی شدت میں اور کبھی دوسری طرف۔ اس طرح 7 چکر پورے ہو گئے اور ان کے پاس اب بھاگنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ تب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہاں پر اس نے وہ سارا کھودا، اور وہاں پر پانی نکل آیا، اور یہ زمزم ہے جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک انعام ہے، ان کو ملا۔ تو یہ دوسری آزمائش تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی فیملی کو، اپنے جگر کے گوشوں کو وہاں چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر زمزم کا انعام۔ پھر یہ ہوا کہ جو ہے پرندے وہاں آ رہے تھے، تو اللہ نے پھر وہاں مسافر بھیجے۔ انہوں نے پرندوں کو اس طرف جاتے دیکھا کہ ان کو فیل ہو گیا کہ مکہ میں کہیں پانی یہاں ہے، تو وہ پرندوں کو دیکھتے ہوئے پانی تک پہنچے، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی کہ ہم یہاں سے پانی پی آباد ہو جائیں، اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس طرح نے اللہ نے اپنا بہت بڑا پلان امپلیمنٹ کیا اور مکہ کو آباد کیا۔ تو یہ ان کی ایک اور بہت بڑی آزمائش تھی، جس کی وجہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنایا گیا۔ ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیغمبر بھیجے، بلکہ ان کے آنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے، خاص طور پہ اہل کتاب جو ہے ادھر سے ہی بھیجے، انہی کی نسل سے۔ تمام اہل کتاب انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی بھیجے۔ اس کے بعد پھر اور جو ہے، پھر ایک جو ہے ایسا بچہ جو بہت ہی زیادہ عزیز تھا اور دیر بعد حاصل ہوا تھا، ان کو وہ بھی بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ ان کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں۔ اگلے دن پھر یہ خواب آیا، تو انہوں نے پھر وہ واپس گئے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے، چونکہ وہ بھی آنے والے وقت کے نبی تھے اور ان کا بھی ایمان اللہ پر بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اور اس پر جو ہے انہوں نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کو وہ لے گئے۔ درمیان میں شیطان نے کئی بار وغیرہ آیا جب وہ مینا سے گزرے۔ اس کے بعد وہ عرفات کے پہاڑ کے پاس جو ہے ان کو لے گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا، اور چھری بھی ساتھ لے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ چھری کو چلانے لگے تو فرشتہ جبرائیل آگے، انہوں نے کہا کہ آپ نے خواب کو پورا کر دیا، اور آپ کا جو ہے، آپ اس جانور کو، وہاں پہ ایک جانور موجود تھا، انہوں نے کہا آپ اس کی قربانی کریں۔ اور یہ وہ سنت ہے جس کو ہم آج تک ہم بھی پورا کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس یاد کو باقی رکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عشق و محبت اور اپنی آزمائشوں پر پورا اترنے کی ایک انتہا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو فور ایور کر دیا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی سنتوں کو جو ہے نا، ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور حج اس کی ایک بہت بڑی ایک چیز پہچان بن گئی۔ باقی بات اپنی اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔